پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے خواہش پرستی کے حوالے سے. خواہش پرستی کیا ہوتی ہے یہ دیکھا، اس کے نقصانات کیا ہیں اس کو بھی دیکھا. اب بات کریں گے شکر گزاری کی. استاذہ آپ نے جیسے کہا خواہشات رکھنا برا نہیں ہے، لیکن صرف خواہشات کا بندہ بن جانا، جیسے ہمیں ملتا ہے کہ درم و دینار کا بندہ بن جانا، نقصان بہت ہے نا اس کا، اس چیز سے ہے. یعنی آپ کو شیئرنگ ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت اسی لیے اپنے کلام میں کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں سے خرچنے کا حکم ہے. ایک تو یہ بات ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ خواہش کے پیچھے بھاگنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ انسان ہر چیز اپنی اس ڈیزائر، اس خواہش کو سمجھ لیتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا حریص کے معاملے کو، تو پھر انسان حرص اصل میں حرص مبتلا پیدا ہو ہوتی ہے جاتا نا، اور پھر حریص ہو جاتا ہے، پھر بخیل ہو جاتا ہے کیونکہ نیکی کے لیے اس کا ہاتھ نہیں کھلتا. پھر اسی طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے. جو اسے ملتا ہے اس کو وہ کبھی یاد نہیں رہتا، اس کو ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے مجھے کیا نہیں ملا. ناشکرا پن پیدا ہوتا ہے. وہ کبھی صبر نہیں سیکھتا، کبھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں باندھتا. اس کی ساری امیدیں دنیا کے لیے ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز کی طمع رکھتا ہے، وہ اپنا نام چاہتا ہے، انا پرستی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو خواہش کے پیچھے بھاگنے والے کی اور رب کے پیچھے بھاگنے والے کی زندگی بڑی مختلف ہے. تو جو رب کی خوشی کے لیے جیتا ہے اور جو اپنی خوشی کے لیے جیتا ہے، یہ دراصل اپنی خوشی ہے نا. یہ دو الگ لائف سٹائل ہیں، دو الگ لائف سٹائل ہیں. تو پاک زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اس لائف سٹائل تو اس اصل میں آپ کی سوچ ہی ناپاک ہو جاتی ہے نا. آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کی آنکھیں بھی وہی دیکھتی ہیں نا، آپ کے کان بھی وہی سنتے ہیں، اور آپ کو سکون بھی انہی چیزوں میں ملتا ہے، اور آپ اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہو، اپنی فطرت پر نہیں رہتے. سر یہ بتائیں کہ پھر جو آپ نے کہا کہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں خواہش پرستی سے شکر گزاری تک، تو پھر شکر گزاری کیا ہے؟ دیکھیں، شکر گزاری ایک ایسا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت سے کسی کو نصیب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی. حضرت معاذ بن جبل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا تھا، اے معاذ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر، تیری اچھی عبادت پر. تو اصلاً شکر گزاری یہ ہم سمجھتے تو یہ نا کہ ہم اگر ایفرٹ کریں گے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے نا شکر ادا کرنا یہ حکمت ہے. وزڈم کے بغیر انسان شکر نہیں ادا کر سکتا. اس کی توفیق رب دیتا ہے، اس کا خیال بھی دل میں رب ہی ڈالتا ہے. لیکن ہمیں شکر گزاری کے بارے میں جاننا ضرور چاہیے. شکر گزاری کو ہم اس کے اپوزٹ سے سمجھ سکتے ہیں. ناشکرا پن کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ اسے کیا نہیں ملا، اور جب اپنی نعمت کو وہ رب العزت کا احسان سمجھ لے، اس نعمت کا اعتراف کرے، اور پھر اس کا دل رب العزت کے احسان سے بھر جائے اور وہ زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرے اور اس کے اعضاء بھی جھک جائیں، تو یہ شکر گزاری ہے. یعنی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ صرف انسان زبان سے یہ کہتا رہے شکر الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا. اس کی اپنی ویلیو، عمل اپنی ویلیو ہے. زبان سے بھی کہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی میرا دل تو اس طرح سے محسوس نہیں کر رہا تو میں زبان سے کہوں، تو یہ درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا یعنی شکر ادا کرنا جو ہے وہ تو میزان کو بھر دیتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ شکر گزاری جو ہے
زبان سے ہو تو اس کا نفع نہیں ہے، نفع تو اس کا بھی کثیر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل شکر تو وہی ہے جو دل سے ادا ہو. دل اعتراف نہیں کرتا تو پھر انسان کی زبان اگر صرف الحمدللہ کے الفاظ کہہ رہی ہے تو یہ تو اجنبی زبان کے الفاظ ہی ہیں، پھر بھی چھوڑنا تو نہیں چاہیے. استاذہ جیسے الحمدللہ کہ انسان شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پہ ملنے پہ، جیسے اچھا رزق، اچھا لباس، اچھا گھر، لیکن کبھی انسان کے پاس کوئی چیز کوئی کم ہوتی ہے تو پھر انسان وہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ یہ والی چیز مجھے رب سے حاصل نہیں ہوئی، یا میں نے بہت دعائیں کی یا اس طرح کی چیز، پھر وہ ایک نا امیدی اور ناشکری والے سلسلے میں چلا جاتا ہے. تو پھر یہ کیا مطلب یہ بھی ناشکری تو ہے نا؟ اصل میں بات یہ ہے بیٹا کہ انسان کا دل جب دنیا کی محبت میں گم رہتا ہے اور اس سے دنیا ہی کو دیکھتا ہے، اس سے دنیا میں سے تو جو نہیں ملا اس سے یاد آتا ہے، اور جو کچھ نیک کاموں میں اس سے نہیں ہوا وہ اسے یاد نہیں آتا. تو دراصل یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے نا کہ انسان کا دنیا کی چیزوں میں اس طرح سے دل لٹکے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ انسان جو ہے اس کی ضرورت کی کوئی چیز ہے، یہ کوئی نعمت وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ لے، مطلب اس کے لیے وہ ہمت کرے، کوشش کرے، لیکن اسی میں الجھ کر نہ رہ جائے. وہ سب کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ملا ہے وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. اور شکر گزار شخص پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تو رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ نعمت نہیں مل رہی تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بڑی حکمت ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. اصلاً انسان اس کے بغیر سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نہیں ملا اس میں رب کی ضرور کوئی مصلحت، کوئی حکمت، اس کی طرف سے رحمت ہے. نہ ملنے یا ملنے پہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کو سکون ملتا ہے کہ یہ سارا کچھ مجھے اللہ کی طرف سے ہی ہے. انسان کی نیچر ہے نا. تو یہ سیٹسفیکشن اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے شکر گزاری جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جس کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا آ جائے تو اس نے اپنی زندگی کا مقصد اچیو کر لیا. لیکن استاذہ جس طرح کے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم پہلی بات تو یہ کہ شکر گزاری ہمارے وہ جو دلوں سے نکلے، مطلب جیسے ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ چیز ان میں نہیں پاتے. ہم انہیں کہتے تو ہیں کہ شکر ادا کرو آپ نے کھانا کھا لیا، لیکن وہ ایک چیز جو ان کے اندر اتر جائے، جو انہیں حاصل ہو جائے، وہ کیسے حاصل ہو؟ یہ سائمہ کے سوال کو میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں انسان کے اپنا یقین متزلزل ہوا ہوتا ہے. اصلی بات تو یہی ہے. ورنہ اگر کوئی اور شکر ادا نہیں کر رہا تو اس سے آپ کا کام تو پیغام پہنچاتے ہیں نا کہ نہیں فائزہ، میرا خیال ہے ایک اور بات بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اور بڑوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا یقین کتنا ہے. میں یہی بات پہ آنا یعنی بچوں کا یقین نہیں یا دوسرے افراد کے یقین کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ رہنے والوں نے شکر گزاری نہیں سیکھی تو کچھ تو سکھانے والوں کا بھی فالٹ ہے نا. اور باقی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. میں نے ایک رویے کو بہت زیادہ مانیٹر کیا ہے کہ جب آپ ایک گھر میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے بڑے بھی ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا رزق آپ سے وابستہ ہوتا ہے یا جو آپ کو کچھ کاموں میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ مائیں اس وقت پر کیا غلطی کرتی ہیں کہ اگر کوئی چیز بچے کے لیے بننی تھی، سپوز وہ کوئی کھانا ہی ہے یا کوئی چیز بچے کے لیے مینیج ہونی تھی اور اس میں کمی ہو گئی، تو اس وقت پر مائیں چلانا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہیں یہ بھی کہا تھا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. وہ جو بچہ اس وقت پہ لرن کر رہا ہے تو بچے اسی طرح سے تو لرن تو وہ شکر گزاری تو نہیں سیکھے گا. جس کو پتہ چل گیا شوہر کہ بیوی آپس میں ہی لڑتے رہ جاتے ہیں جی، اور بیویاں شوہروں کو بلیم کرتی ہیں اور شوہر بیویوں کو بلیم کرتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضد سیکھتا ہے اور اپنی خواہش کو اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر یعنی میرے ماں باپ اگر آپس میں لڑیں تو مجھے بھی یہی کام کرنا چاہیے. ویسے بھی ہر چیز میں آپ اپنی اولاد کو دنیاوی چیزوں میں آپ پرفیکشنسٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہ پرفیکٹ ہوتی نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک ماں اور ایک ملازمہ میں فرق ہے نا. جو ماں کام کرے گی وہ فرق ہوگا، جو ملازمہ کرے گی وہ فرق ہوگا. نارملی یہ رویہ دیکھنے میں بہت زیادہ آتا ہے کہ پھر آپ جب بچوں کے سامنے شاؤٹ کرتے ہیں تو آپ بچے کو تو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ یہ چیز اس سے پرفیکٹ ہونی چاہیے تھی.
اب بچہ بھی اسی پرفیکشن کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اور اچھا پرفیکشن کس چیز کی ہے؟ چلو مجھے یہ بتائیں. مطلب میں نے تو اتنی باتوں پہ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے ایک فرائز بنوائی ہے اپنے بچے کے لیے اور فرائز ٹیڑھی ہو گئیں تو آپ اس کے سامنے ملازم کو بھی ڈانٹیں گے, اور بچے کو تو آپ نے پرفیکشن کے چکر میں ڈال دیا. آپ نے سیزن میں 50 سوٹ سلوا لیے, کوئی سوٹ ٹیلر نے ٹیڑھا کر دیا, کوئی لیٹ دے دیا, کوئی کچھ دے دیا, آپ خوشی نہیں ہے زندگی سے. آخر آپ کہاں خوش ہوں گے؟ جب آپ پرفیکشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو پھر شکر گزاری تو غائب ہو جاتی ہے. دیکھیں پرفیکشن کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ یہ تو کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے, تو کوالٹی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ پرفیکشن آپ کو آپ کی مینٹل سٹیٹ کو کہاں لے جاتی ہے؟ ڈپریشن تک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوالٹی کانشیس نہ ہو, کوالٹی کانشیس ہوں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی انسانیت میں کتنی پرفیکشن آ رہی ہے. اس پرفیکشن میں جو آپ باہر کے ماحول میں جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر کی پرفیکشن کتنی زیادہ متاثر ہو گئی. آپ اچھے انسان ہی نہ رہے, آپ تو لوگوں کے لیے ایک ہوا بن گئے. لوگ آپ کو دیکھ کے دہشت زدہ ہوں کہ آپ نے اگر ملازم ہیں تو ملازم آپ سے خائف ہیں, اگر جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہو وہ آپ کس وجہ سے تکلیف دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایونچولی جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی ذات کو ہوتا ہے, اپنی ذات, لیکن کیونکہ وہ بیچارے تو ارد گرد رہنے والے تو شاید عادی ہو جاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی صرف اپنی ذات کو ہوتا ہے, ایسا انسان باقی لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ بن جاتا ہے. وہ بن جاتا ہے ایونچولی. جو ہمارے سوسائٹی میں جو ایک فیملی اتنا اسٹرانگ مطلب ایک کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے, تو اس میں ایونچولی یا آپ کی اولاد برباد ہو جاتی ہے یا آپ خود برباد ہو جاتے ہیں. آپ اگر دیکھو پھر ماں باپ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد شکر گزار نہیں ہے, ساری زندگی ہم نے تمہارے لیے کیا, تم شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. لیکن اگر آپ دیکھو تو اگر ماں باپ نے یہی رویہ اولاد کے ساتھ رکھا, اولاد کے اندر بھی وہی رویے در آئے, پھر اولاد جہاں جائے گی, ماں باپ جہاں جائیں گے, پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. بھائی ایک فرد کا تک نہیں ہے اس کا اثر, ایسے ہی اس کا, اور پورے معاشرے کو جو لاس ہو رہا ہے اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا, کیونکہ جہاں تک آپ کی وجہ سے خرابی پھیلے گی آپ اس کے رسپانسیبل ہو. ایک اور رویہ جو آپ کو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو اس نے آپ کے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے, کچھ یقین میں بھی کمی ہے نا کہ جو رزق لکھ دیا ہے اتنا ہی ہے. اب اس میں بھی اس سے زیادہ کمانے کی خواہش تو ہونی چاہیے, لیکن ہر کوئی کہتا نظر آتا ہے حالات بہت تنگ ہیں, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, حالات بہت تنگ ہے نا. تو ایونچولی میں نے دیکھا لوگوں کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہے نا, کہ آپ شکایت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. ہر کوئی کہتا نظر آتا ہے صحت ٹھیک نہیں ہے, بہت بیمار ہوں, بہت. اچھا آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں نا تو دراصل اللہ سے راضی نہیں ہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, رضیت باللہ ربا, کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, کہ اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے. جو ملا ہے اس کو بھول جاتے ہیں, جو نہیں ملا اسی کے چکر میں بھاگتے رہتے ہیں. جزاک اللہ استاذہ, بات درست ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم آخر غلطی کہاں کر رہے ہیں, یہ ناشکری کے رویے ہماری زندگیوں میں کس حد تک دار آئے ہیں, اور آخر اس کا انجام کیا ہوگا. سوچتے رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسے ہم بات کر رہے تھے کہ کمپلیننگ ایٹیچیوڈ کی, ناشکری کی. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواہش پرستی سے شکر گزاری تک. شکر گزاری کیسے آتی ہے پھر؟ شکر گزاری اللہ کی رضا پہ راضی ہونے سے, جو رب نے دیا اس کو نعمت سمجھنے سے, اور جن حالات میں رکھا ان حالات میں خوش رہنے سے, یعنی قناعت سیکھ کے, قناعت کی وجہ سے شکر گزاری آتی ہے. اور مصیبت پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے نا, ضبط نفس کی وجہ سے شکر گزاری آتی ہے. ایک انسان جب اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے, اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے, تو وہ رب کے پیچھے نہیں بھاگتا. اس کو رب کو راضی رکھنا یاد ہی نہیں آتا, کیونکہ اس کی زندگی کا محور و مرکز بدل گیا نا. تو وہ رب کے لیے تھوڑی جیتا ہے, وہ تو اپنے لیے جیتا ہے.
وہ جو چھوٹی سی فلسفی ہے اور اتنی گہری ڈیپ روٹڈ، کھا لے پی لے جی لے، من کی مان، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائی، تو کھا لو پی لو کل تو ہم نے مر جانا ہے. اور وہ جو ایک بوٹل پلا کے آپ کو سکھاتے ہیں من کی مان، تو ساری دنیا نے من کی ماننا سیکھ لیا. تو من تو کہتا ہے حل میں مزید کچھ اور ہو، جو ملا ہے اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مکھی جیسی فطرت انسانوں نے کیوں اپنا لی ہے. یہ مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے. ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم اس بارے میں بھی کہتے ہیں اچھا اس میں یہ خرابی، اس میں فلاں ایسی چیز، فلاں ایسی چیز، اور جب اس کا کوئی اچھا پہلو نہیں دیکھتے تو ہم کبھی پازیٹیو ہی نہیں ہوتے، ہمیشہ نیگیٹو ہی رہتے ہیں. لیکن استاذہ کوئی یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں ناشکری کر رہا ہوں. جیسے میرے پاس سب چیزیں الحمدللہ، لیکن جیسے ابھی فائزہ سے بھی بات ہوئی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کاروبار نہیں اچھے، حالات نہیں اچھے، لیکن رزق ہے. لیکن وہ حالات کو پوری طرح دیکھ کر، لیکن یہ بھی ناشکری ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زبان سے یہ ناشکری ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. اصل میں سوسائٹی میں اتنا ٹف کمپٹیشن کر دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کے سٹینڈرڈز تک تبدیل ہو گئے ہیں. وہ اس سٹینڈرڈ پہ آپ جیسے ایک بینچ مارک کر لیتے ہیں نا، اس سٹینڈرڈ پہ جو پہنچ نہیں پا رہا، صحت کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، خوبصورتی کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، وہ خوش ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب یہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ مطلب ایک عجیب مینٹالٹی پوری سوسائٹی کی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ اچیو نہیں ہو رہا، آپ کو اس سے کم مل رہا ہے ذرا سا انچ نیچے بھی، تو آپ ناشکری کی کیفیت سے باہر نہیں آتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے فیملی کو دیکھنے کے لیے گئے پہلی بار، تو ان کی وائف سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں اور کیسا ان کا کام ہے، تو انہوں نے فوراً گلے کرنے شروع کر دیے اور کہا کہ نہ وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، نہ ہمارا کھانا اچھا ہے، اور گھر سے باہر رہتے ہیں، نہ وہ صحیح طرح کماتے ہیں، نہ فلاں چیز ٹھیک، نہ فلاں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری گفتگو کے نتیجے میں ایک میسج دیا تھا کہ جب آپ کے شوہر آئیں تو انہیں کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل ڈالو. پھر یعنی جب شوہر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور وہ یعنی اس طرح سے کہہ کے گئے. تو اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور کہہ گئے کہ میں تمہیں فارغ کر دوں. یعنی ایسے فرد کی اتنے اچھے انسان کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام انہی حالات میں اپنے بیٹے کے پاس جب آئے تو انہوں نے ایک نئی شادی کر لی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام ان سے ملے، ان سے پوچھا ان کے شوہر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، حالات کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ایک انتہائی اچھا انسان ہے اور وہ ہمیں گوشت روٹی کھلاتا ہے اور ہمارے لیے محنت کرتا ہے. اس وقت بھی شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ہماری بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے رہے، پھر میسج دے کے چلے گئے کہ جب آپ کا شوہر آئے گا تو انہیں کہہ دیجئے گا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے اندر اگر ایسی بات پائے تو اپنے باپ کے کہنے پہ یا جس بھی ریزن سے، چلو وہ کہے کہ میں ایسے ناشکر انسان کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو میری لائف خراب ہوگی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جہاں پوری سوسائٹی میں یہ بیماری موجود ہے تو کیا تواصل بالحق، تواصل بالصبر نہیں کرنا چاہیے کہ پوری سوسائٹی کو پھر شکر گزاری سکھانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو آپ یوں سمجھ لیں یہ جاننا سخت ضروری ہے. یہ تو پوری سوسائٹی کے غم اور تکلیف کی بات ہے. سوسائٹی میں جب تک لوگ یعنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، خواہش کے لیے جئیں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو یہ تو کی ہے خوشی کی کنجی شکر گزاری ہے. اور رب العزت نے بھی یہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اللہ کی طرف سے تو زیادہ ملنے کا طریقہ کار شکر گزاری ہے. اگر انسان کے حالات اچھے نہ ہوں تو وہ اس پہ بھی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. الحمدللہ. ہاں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو صبر کرنا شکر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں ایک لفظ میں پوچھنا چاہوں یا میں ایک آپ کوئی ایسی پرسنالٹی کی ڈسکرپشن دے سکیں، جیسے خواہش پرست کو ہم نے دیکھا وہ حریص ہوتا ہے، تو ایک نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے کیونکہ ہم نے حریص کو دیکھا تھا کہ ایک جانور سے اس کی مثال ملتی ہے. شکر گزار پرسنالٹی وائز کیسا ہوتا ہے؟ اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے؟
شکر گزار کی زندگی ایک مطمئن، خوش اور ہمیشہ پازیٹیو رہنے والے کی زندگی ہے، جس کو دنیا میں تکلیف بھی تکلیف فیل نہیں ہوتی. وہ تکلیف میں بھی اپنے رب کی حکمت کو پہچانتا ہے، نعمتوں میں بھی اس کی عطا کو پہچانتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی کتنا عجیب ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے، مجھے شکر گزار بندوں کے حوالے سے انبیاء ہی یاد آتے ہیں. نعم العبد، جن کے بارے میں رب العزت نے کہا کہ وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام شکر گزار، نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی مثال ہمیں ملتی، اور خود بہت بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں اس وقت گزارا اور کہنے لگے عائشہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں اور میں آپ کی خواہش بھی مجھے عزیز ہے، تو میں کچھ نہیں کہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے طویل قیام کیا، طویل رکوع کیا، طویل سجدہ کیا، آپ روتے رہے. پھر جب آپ تہجد سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. مراد ان کی یہ تھی کہ جس انسان کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، پھر وہ رات کی تنہائیوں میں ایسی آہوزاری کر کے نالے نیم شبی سے اس کی زندگی ہمیشہ سیراب ہوتی رہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری آج رات جو اللہ کی طرف سے مجھ پر یعنی 2 آیتیں نازل کی گئیں، جو مجھے 2 خزانے دیے گئے، اس کی وجہ سے میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ رحمان کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی طرف بندے کا دھیان نہیں جاتا کیونکہ وہ ہماتن مصروف عمل ہوتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا. اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مجھے رشتوں کی محبت دی، میرا وجود کامل بنایا، مجھے اتنے اچھے حالات میں رکھا، مجھے گھر بار دیا، مجھے اولاد دی، مجھے رزق دیا، سبھی کچھ میسر ہے، اور اس کے باوجود دل اطمینان میں نہیں ہے. ناشکر فن کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم دے کہ ہمیں زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ملی. ہم زندگی میں سے جو کچھ کما کر لے جائیں گے ان میں سے بہت بڑی چیز شکر گزاری ہے. تو شکر گزاری بہت بڑی نعمت. میڈم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر گزاری کا یہ میننگ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک عمل کریں. دیکھیں شکر گزاری جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ زبان سے بھی ادا کریں اور اس کے احکامات کی عملی طور پر بھی پابندی کریں اور ہمارا دل بھی اس کا اعتراف کرتا ہو. صحیح، جزاک اللہ استاذہ. یقیناً شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور انسان کے لیے مزید نعمتیں کھولنے کا بہت بڑا دروازہ بھی. انسان اپنے صرف جسم پہ ہی غور کرے. اگر ایک ڈائجسٹو سسٹم ہی سیدھے طریقے سے کام نہ کرے تو سوچیں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک آنکھ کا نظام، ایک کان کا نظام، تو ہم تو صرف اپنے اوپر غور کر کے اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ زندگی کے لیے کافی ہے. ہم اللہ رب العزت ہی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ایک ایسا خوبصورت سلسلہ ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں. ایسی زندگی جس میں ہمارے اعمال پاک ہوں، ہماری سوچ پاک ہو، ہمارے افکار پاک ہوں، ہماری روح پاک ہو، اور ہم ایسی حالت میں اپنے اللہ کے لیے وہ کام کریں جو اس کو پسند ہے. یہ پاک زندگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ شریک ہیں استاذہ نگہت ہاشمی. جزاک اللہ استاذہ آپ کے وقت نکالنے کا، ہماری تربیت کرنے کا، ہماری رہنمائی کرنے کا. پچھلے تمام پروگرام سے بھی ہمیں یہی فیڈ بیک ہے کہ اس کا بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک زندگی کے طریقے سکھائے بھی اور ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیشہ کی پاک زندگی ہم سب کو نصیب کرے. آمین. کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ پاک. اور جب انسان کو پاک زندگی گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ توفیق تو رب کی جانب سے ہے، تو سوچیں اس کی زندگی میں کتنی خوبصورتی بھر جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت سے پیارے ساتھی بھی شریک ہوتے ہیں جو مختلف سوالات پوچھتے ہیں. اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مہمان شریک ہیں جن کا میں آپ سے تعارف کروانا چاہوں گی. میرے دائیں جانب ہیں سمیہ صاحبہ اور راہید صاحبہ، اور بائیں جانب موجود ہیں خالدہ صاحبہ اور سائمہ. ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے. پاک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو ضرور سمجھیں. آج ہم بات کریں گے خواہش پرستی سے لے کے شکر گزاری تک پر. خواہش پرستی کس کو کہتے ہیں؟ خواہش پرستی ہماری زندگیوں میں کیسے در آتی ہے؟ اور آخر خواہش پرستی کے نقصانات ہی کیا ہیں؟ ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ہر کوئی خواہش رکھتا ہے اور ہر فیلڈ کے حوالے سے رکھتا ہے. خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن اگر زندگی میں خواہش ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کی بھاگ دوڑ میں بھی بڑی کمی آ جاتی ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس خواہش پرستی کے کیا نقصانات ہیں اور یہ کس طرح سے ہماری پاک زندگی کے راستے کی رکاوٹ ہے. استاذہ میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، خواہش پرستی کس طرح سے پاک زندگی گزارنے کے لیے نقصان دہ ہے یا اس راستے کی رکاوٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ خواہشات کے بغیر تو زندگی کا پہیہ چل نہیں سکتا. اور قرآن حکیم میں یہ بات رب العزت نے ارشاد فرمائی زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ کہ اللہ تعالیٰ نے زینت دے دی ہے خواہشات کی محبت. یہ خواہشات سے پیار ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے زندگی کا یہ سارا تسلسل باقی ہے. خواہشات کی وجہ سے ہی تو انسان محنت کرتا ہے، خواہشات کی وجہ سے انسان اپنے زندگی میں تگ و دو کرتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ، اس کا سب کچھ جو ہے خواہشات کے ساتھ ہی. اگر انسان کو بھوک نہ لگے تو وہ کھانے کے لیے تگ و دو کیوں کرے، روزی کیوں کمائے، پھر یہ کہ روزی مل جائے تو کھانا کیوں بنائے، اس کے لیے ایفرٹ کیوں کرے. اسی طرح سے آپ زندگی میں باقی چیزوں کو بھی دیکھیے، یعنی ایک خواہش انسان کے اندر ابھرتی ہے، جیسے بھوک ابھرتی ہے تو انسان کھاتا پیتا ہے نا، پیاس لگتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے، ایسے ہی خواہش ابھرتی ہے تو انسان اس کے لیے خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ خواہشات کلی طور پر ناجائز ہی ہیں. خواہشات کو تو رب العزت نے خود زینت دیا ہے ہمارے لیے، اور خواہشات کی محبت ہمارے دلوں میں اس رب نے ڈالی ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواہشات سے تو رب نے نہیں روکا، ورنہ انسان کے لیے نکاح پر پابندی ہوتی، کھانے پینے پر پابندی ہوتی، کمانے خرچ کرنے پہ پابندی ہوتی. تو یہ جو دنیا میں لوگوں نے سوچا کہ دنیا سے بھاگ جائیں، دنیا کی لذتوں سے بھاگ جائیں، زینت کو حرام کر دیا، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھا پہننا نہیں ہے، اچھا برتنا نہیں ہے، تو یہ تو اسلام نہیں ہے. تو خواہشات سے نہیں روکا، خواہش پرستی سے روکا ہے کہ انسان کی زندگی خواہش کے لیے ہو جائے، خواہش اس کی زندگی کا مقصد بن جائے، انسان اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگے. تو خواہش پرستی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے
کہ ایک انسان اگر اپنی خواہش کے لیے جیے اور خواہش کے پیچھے مر جائے. کتنے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے. اب آپ آج کل دیکھیں ہماری جو ٹین ایجرز کا سلسلہ ہے وہ کیسا ہو گیا. ہمارے ٹین ایجر کتنی بڑی تعداد میں خودکشی کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے تھے. سوچیں عمر ہے 16 سال 15 سال 17 سال, ماں باپ نے اجازت نہیں دی, لہٰذا ہم دونوں دنیا سے جا رہے ہیں. یہ خواہش پرستی کا انجام ہے. تو خواہشات سے تو نہیں روکا, خواہشات کی پرستش سے روکا ہے. اور اب دیکھیں کہ خواہش پرستی کی تو انتہا ہے. پھر خواہش پرستی کیا ہے؟ خواہش کے پیچھے جینا, خواہشات کے لیے جینا, خواہشات کے لیے مر جانا, اور خواہشاتی کو زندگی کا حاصل سمجھنا. اور خواہش پرستی اصل میں دنیا کی محبت کو جنم دیتی ہے. انسان اب دیکھیں ہمارا مسلمان معاشرہ ہے, اور مسلمان معاشرے کو نہیں پوری ورلڈ کو ایک پیٹرن پہ سکھایا گیا, اتنی سادگی کے ساتھ. کاش ہمیں دین اتنی سادگی کے ساتھ سکھانا آ جائے. کھا لے پی لے جی لے. آپ نے یہ ایڈ پڑھی ہوگی. گویا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کھاتے ہو پیتے ہو تو آپ جیتے ہو بس. تو مجھے یہ بتائیں, بکری بھی کھاتی ہے, بلی بھی کھاتی ہے, کتا بھی کھاتا ہے, جانور بھی کھاتے ہیں, انسان بھی کھاتے ہیں, وہ بھی کھا پی لیں اور جی لیں, اور ہم بھی کھا پی لیں اور جی لیں. تو اس عقل کو کس مقصد کے لیے دیا گیا؟ اور ہمارے اندر جو افضل روح پھونکی رب العزت نے, وہ کس مقصد کے لیے؟ لیکن اساتذہ یہ تو بیسک چیز ہے نا. مطلب آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہو, اچھے حالات میں آپ رہیں. اب کسی کے اگر یہ اس طرح کی خواہشیں ہیں اور وہ ساری زندگی ان کو پورا کرنے میں اور اس کو اچیو کرنے میں وقت لگ جاتا ہے, تو ایک طرف تو خواہشات جائز ہیں, اور دوسری طرف جو ہیں وہ ہم کہیں کہ اقبال کہتا ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. مطلب انسان 99 کے چکر میں رہے, اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں پیدا کیوں ہوا تھا. یعنی وہ جس حالات میں پیدا اس کو اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ انسان کو اسی حالت پر اکتفا کرنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ زندگی میں صرف انسان نے گھر ہی تو نہیں بنانا, اس گھر کی بھی تو فکر کرنی ہے جہاں پہ جانا ہے, اپنی جنت کی, اپنے اس ہمیشہ کے زندگی کے لیے اس نے نہیں سوچنا. اور پھر یہ کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کی زندگی کا مقصد ٹھہرایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ کی مانے, اور اس دنیا میں اللہ کی بڑائی کے لیے جیے, اور اس کے دین کی خدمت کے لیے, اور انسانوں کی نفع مندی کے لیے جیے. بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان صرف اپنے حرص کے لیے جی کے جہان سے چلا جائے؟ لیکن اگر وہ یہ تمام کام بھی ساتھ کرے اور جتنی مرضی خواہشات کو پالے تو پھر جائز ہے. دیکھیے اللہ کی عطا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے تو یہ ایک انسان کے لیے اور زیادہ اچھا ہے. مال اس کے حق میں کتنا اچھا ہے کہ جو اس مال کو پا کر اپنے رب کو نہیں بھولتا, وہ اسے اپنے دائیں سے بھی لوٹاتا ہے, بائیں سے بھی لوٹاتا ہے, آگے سے بھی پیچھے سے بھی, تو وہ اس کے لیے تو نفع مندی کا سبب ہو گیا نا. تو اگر اچھے گھر میں کوئی رہتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے تھوڑا بڑا محل تھا, ان کے لیے. اگر خواہش اچھی چیز ہے تو پھر خرابی کیسے ہوتی ہے؟ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس میں؟ اگر یہ امید دلاتی ہے, زندگی کو آگے لے کے جاتی ہے, تو پھر خرابی کس وقت پیدا ہوتی ہے, کیسے اس میں داخل ہو جاتی ہے؟ یہی بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ خواہشات سے تو نہیں روکا, خواہش پرستی سے, کہ خواہش کے لیے انسان جیے اور خواہش کے لیے مر جائے, کہ اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد نہ سمجھے نا. جیسے ہم خواہش پرستی کی بات کریں, ہمیں ہمارا مقصد زندگی پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم پاک زندگی جئیں. اصل بات تو یہی ہے کہ جب ہم اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں بھولتے اور ہم اس زندگی میں وہ سارے کام کرتے ہیں جس کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی, ہم اللہ کی خوشی کے لیے, اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو پورے طریقے سے آرگنائز بھی کرتے ہیں, ہم اپنی عبادات کے لیے, ہم دوسروں کے معاملات اور اپنے معاملات کی درستگی کے لیے, رشتوں کی مضبوطی کے لیے, اور دنیا میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ استاذہ. یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور آ کر ہم جس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے شکر گزاری, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواہش پرستانہ زندگی کو چھوڑ کے شکر گزاری والی زندگی اختیار کر لیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شکر گزاری کیسے آتی ہے
اور شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.